बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें बेटा, अपनी नाइन्थ की उर्दू की बुक खोलें। ठीक है, हमारे तमाम इसबाक जो हैं वो मुकम्मल हो चुके थे, हमने वो पढ़ लिए थे। और अब क्या है, हमारी नज़में चल रही हैं। हमने पहली नज़्म कर ली थी, हम्द कर ली थी, और उसके बाद है हमारी नात। ठीक है, आज हम नात के बारे में पढ़ेंगे। पहले उसका जो मुसन्नफ़ है, लिखने वाला है, जो शायर है, उसका तारुफ़ होगा। ठीक है, कि किसने लिखी है नात? अमीर मेनाई ने। अमीर मेनाई कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या उन्होंने काम किए, उसके बारे में हम छोटा सा तारुफ़ लेंगे। ठीक है, अमीर अहमद नाम है उनका, और अमीर क्या है उनका? तखल्लुस है। 23 फरवरी 1832 को वो लखनऊ में मौलवी करम मोहम्मद के घर में पैदा हुए। और क्या उनके किसके शागिर्द थे? सैयद मुज़फ़्फ़र अली असीर के शागिर्द थे। अमीर मेनाई रवायत की तकरार करते हैं, लेकिन इसका ऐसा नमूना पेश करते हैं कि इसे सिर्फ़ रवायत की तकरार नहीं कहा जाता। बहुत सी यादगार छोड़ी, लेकिन इनमें से मसनवी, कबूतरनामा, मुखम्मस नातिया, मज़ामीन दिल आशोक, मुहम्मद ख़ातमुन नबीयीन, मिरातुल गैब, गोहर इंतखाब, मसनवी अब्रे करम, सुबह अज़ल, शाम अबद, कसाइद अमीर और इंतखाब यादगार वगैरह बहुत मशहूर हैं। 13 अक्टूबर 1900 को अपने खालके हकीकी से जा मिले और शाह यूसुफ और शाह शरीफ की दरगाह में दफन हुए। ठीक है, ये इनका मुख्तसर सा तारुफ़ है इनके बारे में। ये कौन थे, क्या था, कहाँ पैदा हुए, कब उन्होंने वफ़ात पाई, और उन्होंने क्या क्या तख्लीक़ात की हैं। ठीक है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है नात का, वो आपको पता है। नात में क्या होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। ठीक है, तो इसका हम इसके करेंगे 3 शेर अशार की आज तशरीह। और इसका मरकज़ी ख्याल क्या है इस नात का? शायर अर्ज़ करते हैं कि हवा में महक मदीना की फूलों की सी है, तमाम परिंदों की ज़ुबान पर तज़किरा महबूब है। ज़िंदगी मिले तो अताते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो, और मौत आए तो दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़द्दर ठहरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर दुनिया वालों के लिए रहमत और आसमान वालों के लिए नूर है। चलें हम शेर पढ़ते हैं और फिर उसकी तशरीह करते हैं। सबा बेशक आती है मदीने, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने की फूलों की बू है। सबा क्या है? सुबह को चलने वाली ठंडी हवा। बेशक आती मदीने से तू है, यानी तू मदीने से चलती है, कि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू, बू क्या है? खुशबू है। सुनी यानी हमने सुना है। तोती एक खुश गुलूब परिंदा होता है, एक छोटा सा परिंदा होता है। बुलबुल आपने सुना होगा, बुलबुल की आवाज़ खूबसूरत आवाज़ से तशबीह दी जाती है कि बातें कि वो आपस में हमदो सना कर रही होती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रही होती हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर रही होती हैं और नबी की बातें कर रही होती हैं। ठीक है, तेरा तज़किरा, तेरा ज़िक्र है, तेरी गुफ्तगू यानी तेरी ही बातचीत हर तरफ हो रही है। जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर, यानी कि जो मुझे अल्लाह तू जो मुझे ज़िंदगी दे वो मैं नबी के दर पर उसको गुजारना पसंद करता हूँ, और अगर मुझे मौत आए तो मुझे नबी के दर पर आए, मदीने में आए। ठीक है, यही मुझको हसरत क्या है? उम्मीद है, यही आरज़ू, यही तमन्ना है मेरी, यही मेरी ख्वाहिश है। सुबह के सबा क्या है? हमने मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको बताए हैं, पहले हमने उनके अल्फाज मायने लिख लेने हैं, उनका जिक्र करना है, फिर उसके बाद हमने एक एक शेर की तशरीह की तरफ आना है। ठीक है, सबा सुबह के वक्त चलने वाली हवा, बेशक यकीनन, बू खुशबू। इसका मफ़हूम है सुबह के वक्त आने वाली ठंडी हवा तो यकीनन मदीने से होकर आ रही है, कि तेरे अंदर तू मदीने से, ए हवा तू मदीने से होकर आ रही है, तेरे अंदर फूलों की खुशबू है। इसकी तशरीह है, इस शेर में के पहले मिसरे में अमीर मेनाई हर सू फैलने वाली हवा से मुखातिब हैं कि ए हवा तेरे बारे में मेरा पुख्ता यकीन है, मुकम्मल यकीन है, यानी इसमें यकीनन तू वहीं से होके आई है, मुझे इसमें कोई शक नज़र नहीं आता। मेरा पुख्ता यकीन है कि तेरा नुक्ता आगाज़ दियारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिसकी तस्दीक असरे हाज़र की साइंस भी कर चुकी है। साइंस भी इस बात को मानती है
کہ قرۂ ارض میں ہوا کا نقطۂ آغاز شہر مدینہ سے ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو آکسیجن مدینہ سے مل رہی ہے۔ ذرے بھی مدینے کے ہوئے لالے بدخشاں، جنت کا نمونہ ہے مدینے کی زمین بھی۔ دوسرے مصرے میں شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا، مجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ تم مدینے سے آتی ہے؟ دراصل تیرے اندر پھیلی ہوئی پیاری خوشبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ مدینے میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبو تیرے دامن میں بھی آباد ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا سے انسانی وجود سکون پاتے ہیں۔ اگر فضا میں خوشبو کو شامل کر دیا جائے تو ماحول کیا ہے، معطر ہو جاتا ہے۔ گویا اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ شاعر ہوا سے مخاطب ہیں کہ تیرے اندر مدینے کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر عاشق کے دل کو معطر کر رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، سنی ہم نے طوطیوں بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ طوطی کیا ہے؟ ایک خوش آواز چھوٹا سا پرندہ، بلبل ایک خوش آواز پرندہ، تیرا تذکرہ ذکر، گفتگو بات چیت۔ ہم نے طوطی اور بلبل کی صداؤں اور نغموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنی ہے۔ اس کی تشریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے سراپا رحمت اور شفقت بنا کر مبعوث کیے گئے، یعنی بھیجے گئے۔ جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے، وہاں طوطی اور بلبل کے سینے میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آباد ہے۔ شاعر نے ان پرندوں کی صداؤں پر غور کیا تو درود و سلام کی پکار تھی۔ ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جہاں انسانی مساوات اور غریبوں کی خبرگیری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، وہاں چرند پرند کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اس کا ترجمہ ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ ٹھیک ہے، اگلا شعر ہے ہمارا، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے کہ جب تک میری زندگی ہے، جب تک میں زندہ ہوں تو میری حسرت ہے کہ میں مدینے میں ہوں، نبی کے شہر میں رہوں اور مروں، دفن بھی ہوں تو نبی کے شہر میں۔ ٹھیک ہے، جیوں زندہ رہوں دروازہ، مروں مر جاؤں، موت آئے حسرت خواہش آرزو خواہش ہے۔ حسرت کیا ہے؟ وہ بھی آرزو ہے، خواہش ہے، امید ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہے مفہوم، یہ میری حسرت اور آرزو ہے کہ میری زندگی مدینے میں بسر ہو اور موت آئے تو مدینہ کی مٹی نصیب ہو۔ امیر مینائی کی خواہش ہے کہ جینے اور مرنے کے لیے مدینہ منورہ کی پاک دھرتی نصیب ہو، اور مدینہ منورہ میں وہ سرزمین ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف ملا، اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس شہر کو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے مدینہ شہر کو پسند فرمایا گیا۔ مدینہ جس پر پورے جہان کی عظمتیں قربان ہیں، اس شہر کو پاکیزگی اور تقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے نصیب ہوا۔ ہر سچا مسلمان جس کے دل کے اندر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ان گلیوں کو پاکیزہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا اور وہاں مرنے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہر طرح کی تکالیف دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ مدینہ کے صحراؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور وصال سے وہ عظمت اور شان ملی کہ آج پورے جہان کی گلیاں مدینہ کی گلیوں پر قربان ہے۔
شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینے میں موت آئے تاکہ جنت البقیع میں دفن ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حقدار بن جائے، کیونکہ روز قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے میں مقام روز محشر کی طرف آئیں گے۔ اگر کوئی تمنا ہے میرے دل میں تو یہ آقا، دم آخر جبین میری ہو، سنگ آستاں تیرا ہو۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے، امیر مینائی شاعر جو ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں اگر مروں تو نبی کے در پہ مروں، جیوں تو نبی کے در پہ، یعنی انہی کے شہر پہ میرا جینا ہو، وہیں پہ میرا مرنا ہے، یہی میری حسرت ہے، یہی میری آرزو ہے، میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ بیٹے اس نعت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے لرن کرنا ہے۔ آج آپ کو میں 3 شعر دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، آئندہ اگلے 3 شعر ہم کریں گے اگلے روز، اور آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اپنی جو میں نے آپ کو رجسٹر لگوائے تھے وہ آپ نے ان رجسٹرز پہ، اس کے رف رجسٹر پہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔